مہاویرا ٹیبل کے نیچے سے نکلی، اب اسے وکاس کو چھڑوانے جانا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور دروازہ کھولا۔ اسے اپنے سامنے 3 کمرے اور ایک گیلری دکھی۔ اس نے پہلے ان کمروں کو چیک کرنے کا سوچا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ یہ ان لوگوں کے آفس رومز ہیں۔ اب اس کا رخ گیلری کی طرف تھا۔ گیلری کے شروع میں روشنی تھی، آگے کوئی لائٹ آن نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرا تھا۔ وہ قدم آگے بڑھاتی گئی، اب وہ اندھیرے میں داخل ہو چکی تھی۔ اس نے جیکٹ سے اپنا موبائل نکالا اور ٹارچ آن کی۔ وہ جگہ کچھ خوفناک سی لگ رہی تھی۔ مہاویرا کو ڈر لگنے لگا۔ پھر بلال کا سوچتے ہوئے اس نے اپنا دل مضبوط کیا۔ وہ کافی قدم آگے آ چکی تھی مگر اب تک کوئی اسے کمرہ نہیں دکھا تھا۔ وہ دیوار کے دونوں سائڈز پر روشنی ڈالتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک کمرہ دکھائی دیا جس پر ریڈ کلر میں کراس کا نشان تھا۔ مہاویرا نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو وہ لاک تھا۔ اوہ شٹ! بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ ضرور اسی کمرے میں بلال کا آدمی ہے، کیونکہ وہ کمرہ اندھیرے میں تھا اور دروازے پر کراس کا نشان بنا تھا، جس وجہ سے اسے لگا کہ بلال کا آدمی اسی کمرے میں ہے۔ اس نے دروازے کا جائزہ لیا تو کسی قسم کا لاک نہیں دکھا۔ یہ کیا، یہاں تو لاک ہی نہیں ہے، اس نے دل میں سوچا۔ مہاویرا نے ساتھ کی دیوار پر روشنی ڈالی تو نمبر ڈائلنگ لاک پر نظر پڑی۔ مہاویرا نے 3-4 نمبر ڈائل کیے تو فائدہ نہ ہوا۔ اتنا اندھیرا اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ اس نے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اپنی کوشش پھر سے جاری رکھی۔ اسے 3 سے 4 منٹ گزر چکے تھے مگر لاک نہیں کھل رہا تھا۔ اس نے اپنی کن پٹیوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ذہن میں شہروز کا نمبر آیا۔ اس نے اپنے موبائل سے شہروز کا نمبر نکالا اور اسے کوڈ پر ڈائل کرنے لگی۔ کوڈ نہیں لگا۔ مہاویرا نے اس کا نمبر الٹا ڈائل کیا مگر کچھ نہ ہوا۔ اب وہ پریشان ہونے لگی۔ ایک بار تو اس نے سوچا کہ وہ واپس مڑ جائے مگر پھر سوچا کہ نہیں، یہاں تک آ گئی ہوں تو ایسے ہی واپس نہیں جاؤں گی اور بلال کی خاطر یہ کام کر کے رہوں گی۔ مہاویرا نے شہروز کے نمبر کے آخری 6 ڈیجٹ ڈائل کیے۔ اسے لاک کھلنے کی آواز آئی۔ مہاویرا نے روشنی دروازے پہ ڈالی اور ہینڈل گھمایا۔ دروازہ کھل چکا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے فرش پر روشنی ڈالی، جگہ جگہ خون کے دھبے تھے۔ وہ گھبرانے لگی۔ وہ نیچے دیکھتے ہوئے چل رہی تھی جب کسی چیز سے اس کا سر لگا۔ اس نے گھبرا کر روشنی ڈالی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکلی۔ وہ چیخنے لگی تھی جب اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی آواز کو دبایا۔ چھت سے وکاس کی لاش الٹی لٹک رہی تھی۔ اس کا جسم خون سے لت پت تھا۔ جگہ جگہ گہرے زخموں کے نشانات تھے۔ مہاویرا زمین پر بیٹھی اور سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ وہ اتنی خوفزدہ اپنی زندگی میں کبھی نہ ہوئی تھی۔ آہل اور مہاویرا شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے پہنچ چکے تھے۔ آہل نے وائٹ شرٹ اور بلو پینٹ اور مہاویرا نے ریڈ شرٹ اور وائٹ پینٹ پہن رکھی تھی۔ وہ دونوں جہاں جہاں سے گزرتے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ آخر ان دونوں کا حسن تھا ہی ایسا جو کوئی بھی دیکھتا دوبارہ دیکھنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ ان دونوں کے چہرے کے نقش بہت ملتے تھے جس وجہ سے کوئی بھی دیکھ کر یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ دونوں بہن بھائی ہیں۔ بھائی سب سے پہلے ہم ڈریسز لیں گے تاکہ بعد میں شوز میچنگ کر سکیں، مہاویرا بولی۔ اوکے، اسی شاپ میں چلتے ہیں۔ آہل نے ساتھ والی شاپ کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں لگ تو اچھی رہی ہے۔ وہ دونوں شاپ کے اندر داخل ہوئے۔ اب ڈریسز خریدتے وقت مہاویرا نے ایک گرے کلر کا کرتا اٹھایا۔ ارے ایسے کیسے پتہ چلے گا، میرے ساتھ لگا کر چیک کرو۔ وہ کرتا دیکھ رہی تھی جب آہل بولا، یہ میں آپ کے لیے نہیں اپنے لیے دیکھ رہی ہوں۔ مہاویرا نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے اسے بتایا۔ کیا؟ آہل کا منہ کھلا۔ مہاویرا تم میری شادی پر بھی یہ مردانہ کپڑے پہنو گی کیا؟ آہل کو اس کی بات سن کر صدمہ لگا۔ ہاں کیوں بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ کون سا پہلی بار پہن رہی ہوں؟ وہ اس کے ریئیکشن سے حیران ہوئی۔ میری پیاری بہن، شادی تو میری پہلی بار ہو رہی ہے نا، بلکہ آخری بار بھی، اور میں چاہتا ہوں تم لڑکیوں والے کپڑے پہنو۔ میں اپنی شادی اپنی بہن کے بغیر نہیں کروں گا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا۔ بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں پہنوں گی لڑکیوں والے کپڑے، مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ وہ گھبرانے لگی۔ میری شادی پہ تم میری پسند کے کپڑے پہنو گی، چلو ذرا ادھر۔ وہ اسے بازو سے پکڑتا ہوا لیڈیز بوتیک سائڈ پر لے آیا۔ مہاویرا نے رونے والا منہ بنایا ہوا تھا۔ آہل نے یلو کلر کی فراک جس پر سفید نگینے کا کام ہوا تھا اٹھائی اور مہاویرا کے ساتھ لگائی۔ مہندی کے لیے اچھی ہے، آہل فراک پر غور کرتا ہوا بولا۔ بھائی آئی سویئر میں آپ کی ہر بات مانوں گی، بس یہ ظلم مجھ پر مت کیجیے، اس نے التجا کی۔ تم چپ رہو تو بہتر ہے، آہل بولا۔ آہل نے وہ فراک پکڑی رکھی۔ اب اس نے پنک کلر کا ایک ڈریس اٹھایا۔ شارٹ قمیض جس کے ساتھ کیپری تھی، وہ ڈریس دکھنے میں نفیس اور خوبصورت تھا۔ آہل نے اسے مہاویرا کے ساتھ لگایا۔ مہاویرا رونے والا منہ بنائے ڈریس کو دیکھنے لگی۔
کاش بھائی کو نہ کہتی کہ شاپنگ پر جانا ہے، وہ دل ہی دل میں خود کو کوس رہی تھی۔ آہل کی نظر شاپ کے فرنٹ پر اسٹیچو کو پہنائے لہنگے پر پڑی۔ وہ مہاویرا کا بازو پکڑتے اسے وہاں تک لے آیا۔ واؤ، زائشہ بھابھی کے لیے، مہاویرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں لیڈیز ڈریسز کے بارے میں کچھ نہیں پتا تو بتا دوں، یہ برائیڈل ڈریس نہیں ہے، یہ تم میرے ولیمے پہ پہننے والی ہو۔ آہل کے بولنے کی دیر تھی، مہاویرا نے اس لہنگے کو جو خوبصورت کڑھائی اور سٹون سے سجا ہوا ملٹی کلر میں تھا اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ بھائی، آر یو سیریس؟ یہ میں پہنوں گی اتنا ہیوی ڈریس؟ اس نے آنکھیں پھاڑی۔ ہاں، تم یہی پہنو گی، اتنا ہیوی ڈریس۔ آہل نے اسے چھیڑتے ہوئے اس کی بات دہرائی۔ نو وے آہل بھائی، میں اسے پہن کر کیسے چلوں گی؟ میں گر جاؤں گی۔ مجھے تو آپ کی شادی پر انجوائے کرنا تھا۔ وہ اب سچ میں پریشان ہوئی تھی۔ میری گڑیا تمہارا بھائی ہے نا، میرے ہوتے ہوئے کیوں پریشان ہوتی ہو؟ آہل بولا تو مہاویرا کو صدمہ لگا۔ اس وقت جتنی پریشان ہوں نا، صرف آپ کی وجہ سے ہوں۔ اس نے منہ لٹکائے چہرہ ایک سائڈ جھٹکتے ہوئے کہا۔ آہل جانتا تھا اس پر کیا بیت رہی ہے، اس کے لیے یہ کتنا مشکل ہے، مگر وہ چاہتا تھا اس کی بہن اس کی شادی میں لڑکیوں کی طرح تیار ہو تاکہ آہل کو اپنی بہن کی صحیح معنی میں موجودگی کا احساس ہو۔ اس نے وہ تینوں ڈریسز خریدے اور مہاویرا کے نہ کرنے کے باوجود بھی ڈریسز کے ساتھ کی میچنگ سینڈلز اور جیولری لے کر دی۔ مہاویرا بار بار جینٹس چیزوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آہل نے اپنے لیے بھی ڈریسز خریدے اور وہ بارات اور ولیمے کا ڈریس زائشہ کی پسند کا پہننا چاہتا تھا۔ صبح اسے زائشہ کو مارکیٹ لانا تھا، اس کے لیے ساری شاپنگ بھی کرنی تھی۔ مہاویرا خوف سے کپکپا رہی تھی۔ وہ ایک اندھیرے والے کمرے میں موجود تھی جہاں ایک لاش لٹکی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے تو حواس باختہ ہو کر روتی رہی۔ وہ زمین سے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھی اور بازو سے اپنی نم آنکھیں صاف کیں۔ اس میں دوبارہ اس لاش کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ مہاویرا کو کنفرم نہیں تھا کہ یہی بلال کا آدمی ہے یا نہیں، مگر جو بھی تھا اسے بس جلد از جلد یہاں سے باہر نکلنا تھا۔ وہ حواس باختہ ہو چکی تھی، اس میں پہلے جیسی ہمت نہ رہی تھی۔ وہ گیلری کو پکڑتے ہوئے چل رہی تھی، اندھیرے اور خاموش جگہ میں اس کی سسکیوں کی ہلکی ہلکی آواز گونج رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ روشنی کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں گیلری کا اختتام ہوتا تھا۔ اب وہ اسی جگہ پر کھڑی تھی جہاں سے وہ ایک کمرے سے فائل چرا کر نکلی تھی۔ مہاویرا نے اس کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھمایا تاکہ کھڑکی سے نکل کر یہاں سے بھاگ سکے، مگر دروازہ لاک تھا۔ اس نے ایک نظر دیوار پر لگے کوڈ لاک کی طرف دیکھا۔ شاید اس کا یہ سسٹم تھا، یہ دو طرفہ لاک ہوتا تھا اور اندر سے لاک نہیں لگایا گیا تھا، تبھی وہ آسانی سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کی پہلے ہی طبیعت بگڑ چکی تھی، اب وہ کیسے یہاں سے نکلے گی؟ وہ پریشان ہونے لگی۔ وہ کھڑی یہی سوچ رہی تھی جب کسی کے قدموں کی چاپ اس کے کانوں میں پڑی۔ مہاویرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں گن مضبوطی سے پکڑی اور گیلری میں دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ کپکپا رہے تھے، قدموں کی آواز اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ ایک لڑکا گیلری کے پاس سے گزر کر ایک کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظر گیلری کے اندر نہیں پڑی۔ وہ اندر داخل ہوا تو دروازہ بند ہوا۔ مہاویرا خود کو سنبھالتے ہوئے اس دروازے کے پاس ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ میں رومال پکڑا۔ اسے کمرے سے قدموں کی آواز آنے لگی، شاید وہ لڑکا باہر آ رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور وہ لڑکا باہر آیا، مہاویرا نے اس کے منہ پر اپنی پوری قوت سے رومال رکھا۔ کچھ لمحے وہ اس کے ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کرتا رہا اور پھر بے ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو گیا۔ مہاویرا کا پورا جسم کپکپانے لگا۔ اب اتنی جلدی وہ یہاں سے بھاگ جاتی اس کے لیے اتنا ہی اچھا تھا۔ جس ہمت کے ساتھ وہ یہاں آئی تھی، وقاص کی لاش دیکھنے کے بعد اس کی وہ ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ اسی کمرے میں داخل ہوئی جس سے لڑکا نکلا تھا۔ مہا نے دروازہ بند کیا اور سامنے کھڑکی کو دیکھا۔ وہ بھاگتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی۔ اس نے کھڑکی سے کودنے کے لیے پاؤں باہر نکالا جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک اور لڑکا ہاتھ میں گن لیے اندر داخل ہوا۔ وہیں رک جاؤ ورنہ شوٹ کر دوں گا، وہ اس کی طرف گن اٹھاتا ہوا بولا۔ مہاویرا کے پاؤں تلے سے زمین نکلی۔ اب وہ کیا کرے گی، یہ سوچ کر اس کا حلق خشک ہونے لگا۔ آہل نے زائشہ کے گھر کے باہر گاڑی کھڑی کی۔ وہ لاک لگاتا ہوا اس کے گھر میں داخل ہوا۔ صدیق صاحب اور رخسانہ صحن میں ہی بیٹھے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، صدیق صاحب اور رخسانہ نے جواب دیا۔ کیسے ہو آہل بیٹا، آؤ بیٹھو، صدیق صاحب بولے۔ ٹھیک ہوں انکل، آپ اور آنٹی کیسے ہیں؟ آہل کرسی پر بیٹھا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، صدیق صاحب نے کہا۔ انکل میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ آج زائشہ کو شاپنگ کے لیے لے کر جانا ہے، آہل مدعے پر آیا۔ ہاں بیٹا، ہمیں یاد ہے، زائشہ تیاری کر رہی ہے، رخسانہ نے زائشہ کو آواز لگائی۔ آئی امی،
ज़ायशा ने चादर ओढ़ते हुए कहा। ज़ायशा कमरे से बाहर निकली तो आहिल ने उसकी तरफ देखा। गहरी काली आंखें, रुखसारों को छूते काले बाल, सर और कंधों पर ओढ़ी काली चादर, सफ़ेद हाथों में पहनी रंग बिरंगी चंद कांच की चूड़ियाँ। वो अपने सामने खड़ी हुस्न की मूरत को देखता ही रह गया। बेटा जल्दी करो, बेटा जल्दी घर छोड़ देना ज़ायशा को। रुखसाना ने आहिल की नज़रों को जांच लिया था। जी आंटी। आहिल होश में आया। वो काली फ्लैट सैंडल पहने एक एक कदम उठाती उसके करीब आकर खड़ी हुई, मगर फासला रख कर। आहिल ने ब्लैक सन ग्लासेस लगाए और उसे हाथ का इशारा करता हुआ बाहर की जानिब चल पड़ा। ज़ायशा ने अपने अम्मी अबू को खुदा हाफिज कहा और आहिल की गाड़ी में आकर बैठी। रुखसाना ने दरवाज़ा बंद किया। आहिल ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर गाड़ी स्टार्ट की। उसका दिल झूम रहा था। आज वो उसके साथ पूरा दिन गुजारने वाला था, उसे जी भर के देखने वाला था, मगर उस हुस्न की मूरत को वो जितना भी देख लेता उसका दिल नहीं भरने वाला था। कैसी हो? उसने गाड़ी में फैली खामोशी को भगाया। जी ठीक हूँ, वो अपने अतल पतल होते दिल को संभालते हुए बोली। मेरा हाल नहीं पूछोगी फ्यांसी? उसने सन ग्लासेस उतार कर रखे, शायद वो उसकी आंखों में देखना चाहता था। ज़ायशा उसकी बात सुनकर शर्मिंदा हुई। कैसे हैं आप? वो आहिस्ता सा बोली। कुछ देर पहले ठीक नहीं था, मगर अब ठीक हूँ, वो मानी खेज सा बोला। कमबख्त खामोशी फिर से गाड़ी में दाखिल हुई। ज़ायशा ने खिड़की का शीशा नीचे किया। ठंडी हवा उसके चेहरे पर टकराते हुए उसके बालों को छेड़ने लगी। ज़ायशा ने सुकून से आंखें बंद की। उसे हमेशा से ही ठंडी हवा को आंखें बंद करके महसूस करना अच्छा लगता था। आहिल ने उस पर अपनी नज़रों का हसार बांधा। तुम वाकई इतनी खूबसूरत हो या मुझे ही लगती हो? आहिल ने सवाल किया। जी? ज़ायशा आहिल के इस किस्म के सवाल पर हड़बड़ाई। तुम वाकई इतनी खूबसूरत हो या मुझे ही लगती हो? आहिल ने मुस्कुराते हुए बात को दोहराया। ज़ायशा के गाल सुर्ख होने लगे। अब वो उसके सवाल का क्या जवाब देती? तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, वो खुमार भरी नज़रों से उसे देखकर बोला। ज़ायशा ने उसकी बात पर चेहरा झुकाया। आहिल ने गाड़ी रोकी तो ज़ायशा ने सर उठाकर देखा। वो मॉल के बाहर थे। चलें? ज़ायशा आराम से बैठी थी तो आहिल बोला। जी, वो कहती हुई गाड़ी से बाहर निकली और आहिल भी गाड़ी को लॉक लगाए बाहर आया। वो दोनों मॉल के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुए। ज़ायशा तो इस जगह को देखती ही रह गई। कभी वो ऐसे मॉल्स को सिर्फ बाहर से ही देखा करती थी, मगर उसने कभी दिल में हसरत ना रखी थी। वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी थी। आहिल उसे लिए बुटीक के अंदर दाखिल हुआ। ज़ायशा की नज़रों के सामने ब्रांडेड ड्रेसेस थे। उसे वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। कुछ देर वो दोनों ड्रेसेस देखते रहे। कौन सा ड्रेस पसंद आया है? आहिल ने पूछा। ज़ायशा ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। सभी बहुत अच्छे हैं। अच्छा? आहिल ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। फिर ये बताओ कि इनमें से कौन सा ड्रेस नहीं पसंद? ज़ायशा ने अपने सामने हैंग किए हुए ड्रेसेस की एक लंबी कतार पर गहरी नज़र डाली। उसने इतने कीमती और खूबसूरत ड्रेस आज तक नहीं देखे थे। अब उसके लिए डिसाइड करना मुश्किल था कि इनमें से कौन सा वाला ड्रेस अच्छा नहीं है। आहिल ने उसकी तरफ देखा। वो जान चुका था उसे सभी ड्रेसेस अच्छे लग रहे हैं। यहीं रुको, मैं आता हूँ। ज़ायशा ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। काउंटर पर जा रहा हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ायशा ने ओके का इशारा किया। वो काउंटर पर गया और ज़ायशा वाली साइड पर लगे सभी ड्रेसेस को पैक करने का कहा। एक बार तो सब वर्कर्स उसकी तरफ देखने लगे। सर, वो 25 ड्रेसेस हैं, बिल बहुत ज़्यादा होगा। वर्कर बोला। आप बिल की फ़िक्र मत करें, अभी पे करूँगा, बस इन ड्रेसेस को पैक कर दें। ओके सर, उसने जवाब दिया। 3 लाख बिल बना है, उसने बिल अकाउंट करके बताया। आहिल ने उसे क्रेडिट कार्ड दिया और पे करके ज़ायशा की तरफ आया। तुम्हें ये सभी पसंद है ना? वो बोला। ज़ायशा एक ड्रेस को हाथ में पकड़े देख रही थी। आहिल की बात सुनकर उसकी तरफ देखा। जी, सभी इतने अच्छे हैं, मैं बता नहीं सकती कौन सा लूँ। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैंने ये सभी खरीद लिए हैं। आहिल के बोलने की देर थी। ज़ायशा ने आंखें बड़ी करते हुए उसकी तरफ देखा। क्या? ये सभी? मगर क्यों? मैं क्या करूँगी इतने कपड़ों का? वो हैरान हुई। तुम ऐसे करना, सुबह टाइम एक ड्रेस पहनना, दोपहर टाइम दूसरा ड्रेस पहनना और रात टाइम। वो रुका। ज़ायशा उसकी बात हैरत और तवज्जो से सुन रही थी। रात टाइम तुम्हें कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं, वो कहता हुआ दोबारा काउंटर की तरफ चल पड़ा। उसकी बात सुनकर ज़ायशा पे शर्म से घड़ों पानी पड़ा। अगर वो मज़ीद यहाँ खड़ा रहता तो शायद वो यहाँ से भाग जाती।